بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماموں کے گھر 5 سال بعد جانا ہوا۔ ان کی بیٹی نے اصلی مرغیاں پال رکھی تھی۔ صبح صبح شور اور آوازیں سن کر کزن سے پوچھا، خیر تو ہے؟ کہنے لگی، آج مرغیوں کا ڈربہ کھولنے میں دیر ہو گئی، اسی لیے احتجاج کرنے لگی۔ دوپہر میں ایک اور تجربہ ہوا۔ انہوں نے مرغی ذبح کرنے کے لیے ایک مرغی کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ 3 افراد پکڑنے والے اور ایک مرغی کسی صورت ہاتھ نہ آ رہی تھی۔ بمشکل ایک پکڑی گئی۔ پوچھا کہ یہ مرغیاں اتنی متحرک کیسے ہیں؟ کراچی کی مرغیاں تو اٹھ بھی مشکل سے پاتی ہیں۔ بے ساختہ کہکہا لگاتے بولی، یہ اصلی ہیں، وہ آپ کی فارمی مرغیاں ہیں جو بیچاری اٹھ بھی نہیں پاتی۔ تب مجھے اپنی سہیلی کی بات یاد آئی جو بچوں کے معاملے میں سستی برداشت نہ کرتی تھی۔ کوئی ہاتھ ہلکا رکھنے کو کہتا تو ناراضگی سے کہتی، مجھے ان بچوں کو معاشرے کے لیے فارمی چوزوں کی مثل نہیں بنانا کہ ذرا سختی تلخی اونچ نیچ برداشت نہ کر پائیں، نہ ہی سہولیات کا عادی بنانا ہے کہ ان موئی مشینوں کے غلام بن جائیں۔ کسی کمی پر پوری زندگی کو خود ترسی اور احساس کمتری کی نظر کر دیں۔ سخت جان، پر اعتماد اور ذمہ دار بنانا ہے۔ اسی کی باتوں کا اثر تھا کہ میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے بچوں کو جسمانی لحاظ سے سخت جان اور دل کا نرم بناؤں۔ بے صبرے پن میں اکثر پریشان ہو جاتی ہوں اور سوچتی ہوں، محنت اکارت جا رہی ہے، بچوں پر کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ سہل پسند بھی ہیں اور غیر ذمہ دار بھی، اور سہولیات کے عادی بھی ہیں، لیکن کچھ علامات نے حوصلہ بندھایا۔ ہوا کچھ یوں کہ بہن بڑے عرصے بعد رکنے آئی۔ اسی رات اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جنریٹر لمحوں میں آن ہو جائے۔ اس کا کہنا تھا بچے فوراً اٹھ جائیں گے اور پھر سونے میں گھنٹوں لگا دیں گے۔ میرے بچوں کو آرام سے سوتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ نہ جانے آپ اور آپ کے بچوں میں کیا مادہ بھرا ہے کہ جنہیں گرمی ہی نہیں لگ رہی، یوں سوئے پڑے ہیں جیسے اے سی لگا ہو۔ میں نے غور کیا، وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی۔ رات میں لائٹ جانے کا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا تھا، اس لیے کہ معمولات میں پنکھا تب چلاتی جب واقعی گرمی میں شدت ہو۔ اس سے ان کا جسم عادی ہو گیا تھا، اس لیے لائٹ کا جانا ان کے لیے مسئلہ نہ تھا۔ دوسری طرف بہن کے بچے رونے کا ریکارڈ بنانے میں مصروف تھے۔ کل ہی کی بات ہے کہ بارش ہو رہی تھی۔ کراچی کی گلیاں تو سبھی جانتے ہیں تالاب بن جاتی ہیں۔ دیکھا تو بیٹا کہیں جانے کو تیار ہے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا، بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس حالت میں جاؤ گے؟ میرا اشارہ بارش اور کیچڑ کی طرف تھا۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولا، بچوں کا ایک دن ضائع چلا جائے گا، سوچا جا کر پڑھا لوں۔ مجھے خوشی ہوئی، یہ احساس ذمہ داری کی نشانی تھی۔ سوچ رہی ہوں کوشش جاری رکھوں گی، یقیناً رائگاں نہ جائے گی کہ اللہ کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سال پہلے کی بات ہے، ایک بچے نے بے حد متاثر کیا۔ رکشے والے جمعہ بازار جانے کے 50 روپے مانگتے ہیں، وہ 20 روپے لیتا اور 60 کما لیتا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا۔ دراصل وہ 20 روپے ایک سواری سے لیتا اور جمعہ بازار پہنچنے تک راستے سے مزید 2 سواریاں اماں خالہ کی صدا پر بیٹھ ہی جاتی۔ اگر کوئی 20 پر راضی نہ ہوتا تو کہتا، اماں بیٹھ جاؤ، 10 دے دینا۔ بازار گھر کے قریب ہی تھا، ہفتے میں سبزی کے لیے ایک چکر تو ضرور ہی لگتا۔ ایک دن اس سے پوچھا، کمائی کا یہ ہنر اس عمر میں کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگا، باجی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں اور نہ ہی رکشہ خالی لے جانا پسند ہے۔ جتنی کسی کی گنجائش دیکھتا ہوں بٹھا لیتا ہوں۔ تم پڑھتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی دانشمندی سے حیران ہو کر سوال کیا۔ میں 8ویں میں پڑھتا ہوں، اسکول سے آ کر آدھا گھنٹہ آرام کرتا ہوں، پھر رکشہ چلاتا ہوں۔ بیچارہ ہرگز نہیں، محنت سے رزق حلال کماتا ہوں۔ شرمندگی کے باوجود میرا اگلا سوال تھا، پھر ہوم ورک کب کرتے ہو؟ اس کا مختصر جواب تھا، فجر میں کرتا ہوں۔ ساتھ ہی بیٹھو خالہ بیٹھو کی صدا لگا کر مزید 2 سواریاں بٹھا چکا تھا۔ رکشہ کرائے کا ہے؟ میرے سوال جاری تھے کہ بازار سامنے تھا اور میرا تجسس انتہا پر۔ نہیں، میرا اپنا ہے، پہلے ابا کا چلاتا تھا، 2 ماہ پہلے ہی اپنے کمائے پیسوں کا لیا ہے۔
اس کے چہرے پر مرعوب کر دینے والا اعتماد تھا، اور میرے بیٹے کا ہم عمر ہی تو تھا۔ کئی دن تک اس کا معصوم بارعب چہرہ سراپا نگاہوں میں رہا۔ زندگی کی تلخیوں سے اس نے بروقت باعزت راہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ یقیناً ایک روشن مستقبل اس کا منتظر تھا۔ ارد گرد موجود بچے جس عمر میں پڑھنا بھی احسان عظیم سمجھتے ہیں، وہ عملی زندگی کے داؤ پیچ سیکھ رہا تھا۔ معاشرے کے بھی اپنے خود ساختہ پیمانے ہیں کہ بعض جگہ ناک کٹنے کا خدشہ ہی قدم بڑھانے نہیں دیتا۔ وہ بچہ اپنی الگ راہ کشید کر کے فجر کی برکتوں کو سمیٹنے کا بھی ہنر سیکھ گیا تھا۔ کاش کوئی ادارہ ہوتا جو ٹین ایج کو نظری کے ساتھ عملی میدان کا ہنر بھی سکھاتا اور زندگی برتنے کا سلیقہ بھی سکھاتا۔ گزشتہ دنوں ایک کزن کے ہاں بچے کی پیدائش پر اس کے سسرال جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا تو گھر صاف ستھرا گویا چمک رہا تھا۔ تینوں بچے مدرسے جانے کو تیار تھے۔ میں نے پوچھا، کوئی ماسی رکھی ہے کیا؟ کہنے لگی، نہیں، ظفر کے پاپا نے سب کچھ خود مینج کر رکھا ہے۔ میری حیرانگی پر بولی، ان کو بچپن سے گھر مینج کرنے کی تربیت میری ساس نے دی ہے۔ ذمہ داریوں کا احساس انہیں بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اپنے کام باوجود منع کرنے کے خود کر لیتے ہیں، بلکہ 2 ماہ سے بچوں کے کاموں اور گھر تک کو مینج کرتے رہے ہیں۔ میں پریشان ہوں تو کہتے ہیں تم زندگی بھر کی ساتھی ہو۔ مشکل وقت میں میرا فرض ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھاؤں، کہ گھر ہی اصل اور مرکز ہے۔ اگر یہاں کمی رہی تو اصل خسارہ یہی ہے۔ بس اب 2-3 دنوں میں کھڑی ہو جاؤں، وہ بھی ہلکے ہوں۔ ڈیوٹی اور گھر دونوں نے انہیں بوجھل کر ڈالا ہے۔ اس کے انداز میں شوہر سے احسان مندی کا تاثر تھا۔ کاش اس کی ساس کا کوئی اسکول اور کالج سسٹم ہوتا، اور جس کی ڈگری کا روب بھی ہوتا، تو میری قوم کا طاقتور ترین حصہ یوں بیکار میں ضائع ہو کر فارمی مرغینہ بن چکا ہوتا۔ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔